محنت کرتا ہے نتائج نہیں ملتے. ایک بندے کی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. مشکل میں پھنس جاتا ہے, کوئی ایسا سبب لگ جاتا ہے کہ راستے کھل جاتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا. تو حضور نے فرمایا کیا جانتے ہو حال تنصرون وترزقون, تمہاری یہ جو مدد ہوئی اور تمہیں جو رزق کی کشادگی عطا کر دی گئی یہ کیوں ہوئی ہے پتہ ہے؟ الا بدعفائکم, کہا تم معاشرے کے جن کمزور لوگوں کی مدد کی ہے یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اپاہج, کمزور, لاچار, اراملہ, یتامہ, مساکین. یار جب کوئی شخص کسی یتیم کی مدد کرتا ہے اور ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے تو عرش کا رب کتنا راضی ہوتا ہے. جب کوئی دکھیے کے کام آتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں. غریب پھنسے ہوئے ماں باپ, گھر بیٹی جوان ہو رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف اس کا رخ ہو رہا ہے اور ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ ان بیٹی کو اٹھا سکیں, تو کوئی صاحب ثروت چپکے میں جا کے ان کی مدد کر دیتا ہے کہ تیری بیٹی میری بیٹی ہے اور اس کو تو نے گھر کی دہلیز سے اٹھانا ہے. تو پھر وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے اور آسودہ ہو کے اس کا انتظام کرتا ہے اس کی شادی کا. تو کوئی جانتا ہے کہ اس بوڑھے ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اور اس جو ہے وہ بیٹی کے دل سے کتنی تمنائیں اور کتنی جو ہے وہ نیک جذبات ان اشخاص کے لیے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے. تو کوئی اس کا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کتنی عطا کرتا ہے. تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے, مصائب سے تمہیں بچا لیا جاتا ہے, آتی آتی تکلیف ٹل جاتی ہے, تمہاری نصرت دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے, حاسدین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاتے ہو. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا الا بدعفائکم, جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جن کی تم نے مدد کی, فرمایا یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا ہے. اس لیے لاچار لوگوں کی, دکھی لوگوں کی, بے بس اور بے آسرا لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. وہ کسی نے کہا تھا کہ بڑوں کی بڑی بڑی خدمتوں سے وہ سکون نہیں ملتا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتوں سے مل جاتا ہے. بڑوں کی بڑی خدمتیں بھی کریں تو وہ راضی نہیں ہوتے, لیکن چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں, یار غریب کو تو پیار سے کھڑا کر کے اس کے پشت پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو وہ سارا دن خوشی سے گزار دیتا ہے کہ آج جو ہے وہ فلاں صاحب نے مجھے تکریم دی ہے, مجھے عزت دی ہے. تو میرے حضور نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرماتا. نظام تعلیم جب تک ہمارا یکساں نہیں ہوتا تو قوم نہیں ہم بن سکتے. بیسیوں قسم کے نظام ہائے تعلیم ایک فکر کی قوم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی قومیں بنی ہیں تعلیمی نظم کا نتیجہ ہے, تربیتی نظم کا نتیجہ ہے. اور آج اس ملک کے اندر بیسیوں نظام تعلیم ہیں. آج آ کے ہمارے آیان سلطنت کو غصہ آتا ہے مدارس پہ. مدارس کی اصلاحات ہونی چاہیے. یہ اتنے نظم ہائے تعلیم ہیں, ذرا ادھر بھی تو بات کرو, وہاں تمہارے پر جلتے ہیں. گلی گلی جو ہے وہ مختلف نوعیتوں کے ادارے کھلے ہیں اور ان سے نکلنے والی پروڈکٹ مختلف ہے, اور یکسو قوم کیسے مارز وجود میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب جو بھی نظام تعلیم لائیں, ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں, طے کریں کہ ہم نے کس طرح ایک نظم لے کر کے آنا ہے اور پوری قوم پابند ہو, اور پھر نتیجہ ہم فکر قوم, ایک فکر کی حامل قوم نکلے گی. یہ قوم کے اندر جو درجہ بندیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گا, اور ہم سب سے پہلے قوم تو بنے. ہم ابھی تک قوم ہی نہیں بن سکے. ایک ہجوم ہے اور متشتت افکار اور نظریات کا مجموعہ, بلکہ مجموعہ ازداد ہیں ہم. تو جب ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکتے, قومیں فکر واحد کے نتیجے میں قومیں ہوتی ہیں, اور فکر واحد نظام تعلیم پیدا کرتا ہے.
اور نظام تعلیم کی یکسانیت یہ نتیجہ دیتی ہے. نظام تعلیم کی یکسانیت نہ ہو، اس میں جو تشتت ہوتا ہے یہ قوم نہیں پیدا کرتا، یہ ہجوم اور متفرق خیالات